بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیز ہو، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ جیسے بعض لوگ ماہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ اور نامبارک مہینہ سمجھتے ہیں، اسی طرح بعض مسلمان پرانے خیالات والے ماہ سفر کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ماہ سفر برا نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اور کسی کے لیے بھی کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی گھنٹہ اور کوئی وقت منحوس اور نامبارک نہیں ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو، بعض گھڑی گھنٹوں کو اور بعض اوقات کو مبارک ضرور فرمایا ہے، لیکن حضور نے کسی مہینے کو، کسی جگہ کو، کسی وقت کو نامبارک منحوس نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ سمجھنا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، آفتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، مصیبتوں کے آنے کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے کہ شادی کریں گے تو شادی ناکام شادی رہے گی، کوئی خوشی کا پروگرام نہیں کرتے کہ وہ ناتمام رہے گی، کوئی نئے کاروبار شروع نہیں کرتے اس مہینے میں کہ ان کاروبار میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ سفر کا مہینہ جو ہے اس کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، جیسے محرم کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، قابل احترام مہینہ، اسی طرح سفر کو مظفر کہا گیا، سفر المظفر۔ مظفر کے معنی تھے کامیابی، کامرانی۔ زمانے جاہلیت میں لوگ چار چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے اور برا سمجھتے تھے۔ ایک، بیمار آدمی کو برا سمجھتے تھے، کوئی بیمار کے قریب نہیں جاتا تھا، عیادت نہیں کرتا تھا، اگر بیمار کے قریب جائیں گے تو اس کی بیماری ہم کو لگ جائے گی۔ دوسرے یہ ہے کہ پرندے سے فال لیا کرتے تھے، کہیں سفر میں جانا ہوتا تو پرندے کو، کبوتر کو سامنے اڑایا کرتے تھے، وہ پرندہ اگر سیدھی جانب اڑ کر چلا جاتا تو نیک فال لیتے تھے، اچھا سمجھتے تھے اور سفر جاری رکھتے تھے۔ اور اگر اڑایا ہوا پرندہ اگر بائیں طرف جاتا تھا تو اسے بدفالی لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے اور سفر اپنا ملتوی کر دیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز، الو جو ایک پرندہ ہے، ایک جانور ہے، اس کو بھی برا سمجھتے تھے کہ وہ پرندہ جس گھر کے اوپر بیٹھ کر پکارے، آواز نکالے تو وہ گھر اجڑ جاتا ہے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، سفر کے مہینے کے تعلق سے کہ سفر کا مہینہ نامبارک مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، آفتوں اور مصیبتوں کا مہینہ یہ سمجھا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کی تردید فرمائی، ولا عدوہ، کہ اسلام میں کسی چیز میں چھوت چھات نہیں ہے، یعنی کوئی مرض متعدی نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماروں کی مزاج پرسی کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی اعادت کرنے کی تعلیم و ترغیب دی کہ جو کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے صبح میں جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شام میں کسی بیمار کو دیکھنے اور اس کی مزاج پرسی کے لیے اعادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فضیلت بتلائی آپ علیہ السلام نے بیمار کی خدمت کرنے کی۔ اور اسی طرح دوسری چیز کہ ولا طیرتا، پرندے کو اڑانے کی وجہ سے، وہ پرندہ ہے، جانور ہے، جس طرف چاہے اڑ کر چلا جائے، وہ اس سے کوئی بدفالی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں نیک فالی لینے کی تو اجازت ہے، لیکن کسی چیز سے بدفالی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بدفالی لینے کی وجہ سے، بدشگونی لینے کی وجہ سے پست ہمتی ہوتی ہے، بزدلی آتی ہے، اور نیک فال لینے کی وجہ سے بہادری، ہمت
اور شجاعت آتی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ پرندے کو اڑا کر بدفعلی لینا یہ اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آج یہ بہت سارے لوگ کہیں جا رہے ہوں, گھر کے باہر نکل چکے ہوں, اور اگر بلی اگر سامنے آڑی آ جائے یا بلی سامنے سے گزر لے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب سفر نامکمل ہوگا. گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں, یہ تھوڑی دیر وہیں پر توقف کرتے ہیں, رک جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور تیسری چیز آپ علیہ السلام فرمایا کہ ولا حامتا, کہ الو ایک پرندہ ہے, ایک جانور ہے کہ وہ کسی گھر پر بیٹھ کر پکارے, آواز نکالے تو وہ گھر اجڑ جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے. یہ سوچ اور یہ عقیدہ, یہ نظریہ غلط ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا. اور چوتھی چیز آپ علیہ السلام بتلایا کہ ولا سفر, یعنی ماہ سفر کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے, یعنی برا بھلے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے, خاص طور پہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو, 3 تاریخ کو, 9, 18 تاریخ کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے, اور بالخصوص پورے مہینے کو, یہ بھی غلط بات ہے کہ کوئی آدمی کسی مہینے, اس مہینے کی 3 تاریخ کو کوئی کام کرے گا تو اس کی 3 13 ہو جائے گی. یہ سفر کا مہینہ ہے, یہ مبارک مہینہ ہے جس کو سفر المظفر کہا جاتا ہے. اس لیے اس مہینے کے آمد کے اوپر جو بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس مہینے کے تعلق سے نحوست کا نامبارک ہونے کا جو ایک عقیدہ, ایک نظریہ, ایک سوچ بنی ہوئی ہے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.